ایمان والے کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات میں لاجک کیا ہے. کوالیفائڈ اتھارٹی کیا ہے یوتھ کے لیے؟ علماء کم از کم اتنا وہ یہ نہیں کریں گے کہ جھوٹی بات اللہ کی طرف ڈال دیں کہ صحابہ نے اپنے اسپیسیفک کچھ لوگ منتخب کیے ہوئے تھے جن کو صحابہ کے اندر بھی علماء کا درجہ حاصل تھا. کہ ماڈرن ٹائمز میں جب یوتھ نے مدارس اور جامعات کے انداز کو دیکھا نا تو ان کو شاید تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ لگا، تو اس جگہ کو فل کیا آج کے ماڈرن موٹیویشنل اور اسلامک اسپیکرز نے، کیونکہ جگہ زیادہ دیر خالی نہیں رہتی. یوتھ آرگومنٹ کو فالو کر رہی ہے، الگوریدمس کو فالو کر رہی ہے. ہم دو طرح کے جبر کا شکار ہیں، ایک جبر ہے نظام کا جبر، ایک جبر ہے مزاج کا جبر. کہ موٹیویشنل اسلامک اسپیکرز ان انٹینشنلی انفلوئنسرز بن چکے ہیں، ان کی پرسنالٹی کئی دفعہ ان کے میسیج کو اوور شیڈو کر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کر رہا ہے اس کے منہ میں خاک ڈالو. آج کا 80% نوجوان شہرت کو پسند کرتے ہیں. درس نظامی کے اندر کچھ اس طرح کے سلیبس بھی کورسز ایڈ کر دیے جائیں، جیسے سائیکالوجی، سوشل سائنسز، میڈیا کمیونیکیشن، کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق مخاطب کرو. کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ امت کا اتفاق ہے. بلائنڈ فالوورز کی موجودگی میں اتحاد امت کا اگر کوئی خواب دیکھ بھی رہا ہے تو نہ دیکھے. اتحاد امت کا مطلب اختلاف ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب کانفیڈنٹ وائس کو زیادہ ریچ دیتا ہے اوور کیئرفل وائسز. بازار میں جا کے دیکھیں تو مداری کے پیچھے رش بہت زیادہ لگے گا. تو یوتھ کے جو مربی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے لیے کچھ مربی تلاش کریں، وہی نا ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ نہیں کروانے کے کچھ نکل ہی نہ آئے. ہاں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھریڈ. آج کا دور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا دور ہے. یوٹیوب، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر کئی طرح کے اسلامک اسپیکرز، موٹیویشنل فگرز اور انفلوئنسرز موجود ہیں. یوتھ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں اور ان سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اتنے ڈیپلی انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہ فالوئنگ ایک انٹلیکچوئل چوائس کی بجائے ایک بلائنڈ فالوئنگ لگنے لگتی ہے. انشاءاللہ آج کی ڈسکشن میں ہم ٹریڈیشنل علماء اور ماڈرن اسلامک اسپیکرز کا کیا رول ہے ان ریلیجن، اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور یوتھ کی ریلیجس انگیجمنٹ کس حد تک آرگومنٹس پر مبنی ہے اور کس حد تک الگوریدمس پر مبنی ہے. یہ ایک بہت اہم ڈسکشن ہے. تو ان سب کے لیے ہم نے اپنے گیسٹ عبدالحسیب بھائی کو انوائٹ کر لیا. جزاک اللہ عبدالحسیب بھائی وقت دینے کے لیے. شکریہ. عبدالحسیب بھائی شروعات یہیں سے کر لیتے ہیں کہ تقلید اور اجتہاد، یہ دو ٹرمز ایسی ہیں جو ہم مذہبی لوگوں کے اندر بہت زیادہ سنتے ہیں، اور بلائنڈ فالوئنگ ہم سنتے ہیں ذرا ڈیجیٹل لوگوں کی طرف. تو تقلید اور اجتہاد مروجہ بلائنڈ فالوئنگ سے کیسے الگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے، تقلید اور اجتہاد اور بلائنڈ فالوئنگ. دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی ٹرمنالوجی جو ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کو کاٹ کے آپ صرف لغوی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت پرابلمز ہو جائے گی. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یوتھ کا یہ بھی ہے کہ وہ جو کسی بھی ٹرم کو سمجھنے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو اسلام میں جو اصل چیز ہے وہ ہے اتباع. تیسری چیز آپ نے ذکر نہیں کی. اچھا، آپ نے تقلید اور اجتہاد کا ذکر کر دیا ہے، اتباع کا ذکر نہیں کیا. تو اتباع، اس کا بہت سا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ہمارا جو کلاسیکل علمی اور اکیڈیمک پورا جو ڈسکورس ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بندوں کو اتباع کا ہی حکم دیا ہے، اور اصل چیز دین میں اتباع ہی ہے. اتباع کیا ہے؟ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات کو فالو کرنا. اور اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے یہاں. یعنی ایک ایمان والے کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات میں لاجک کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی جب بات آ گئی تو اس نے سرنڈر کرنا ہے. جس طرح ایک فرمانبردار بیٹے کے لیے اس کے باپ کی جو بات ہے اس میں حکمتیں جتنی بھی ہوں وہ بات کی چیز ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے نا ایک فرمانبردار بیٹا ہونے کے ناطے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ابا کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھے اور اپنے ابا کی بات کو تسلیم کرے. تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے جو ہمارے یہاں دینی حلقوں کے اندر بالکل اس وقت غائب ہو چکی ہے. اور یوتھ کے اندر بھی اس بات کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریز نہیں کیا جا رہا کہ اتباع اصل ہے یہاں پہ. اچھا، پھر جو ہے ایک اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع قرآن و سنت کی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل ایسے آ گئے ہیں کہ بعض مسائل کے اندر
انسان کے پاس واضح کوئی صورت نہیں نظر آ رہی ہوتی. یعنی اصول قرآن و سنت سے نظر آ گئے ہیں، لیکن کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے آج کے دور میں، کچھ نئی صورتیں آ گئی ہیں مسائل کی، کچھ ایسے مسائل آ گئے ہیں کہ جو اسپیسیفکلی ایگزیکٹلی اسی طرح قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہیں. قرآن اور سنت میں تو باقاعدہ رولز بیان ہوئے ہیں، قواعد بیان ہوئے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے اجتہاد کا دروازہ ہے. اجتہاد یہ ہے کہ وہ پہلے سے بیان شدہ جو اصول ہیں ان کی روشنی میں کسی ایک نئی چیز کو دریافت کرنا. یعنی ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کچھ ایسے اصول آئے ہیں جو یہاں پر اپلائی ہو جائیں گے اور اس امپلیمنٹیشن کے نتیجے کے اندر یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی. اور اجتہاد کے ظاہر سی بات ہے اصول ہوتے ہیں. صحیح. اجتہاد ہر بندہ تو نہیں کرے گا نا، ظاہر سی بات ہے وہی بندہ ان اصولوں کو اپلائی کر سکتا ہے جس کو کتاب و سنت پر بڑی گہری دسترس حاصل ہو، قرآن و سنت کا اس کے پاس علم بھی ہو. اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا، ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب ہی نہیں بیان کر سکتا، تفسیر ہی اسے نہیں معلوم، تو وہ کیا اجتہاد کرے گا؟ تو اسی لیے ہمارے جو ائمہ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، بلکہ تسلسل کے ساتھ جو ہے صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ صحابہ نے اپنے اسپیسیفک کچھ لوگ منتخب کیے ہوئے تھے جن کو صحابہ کے اندر بھی علماء کا درجہ حاصل تھا. جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں، اور کچھ صحابہ ہیں جیسے ابی بن کعب. بلکہ ہر فیلڈ کے اندر دین کی، بعض صحابہ جو تھے وہ تفسیر میں معروف تھے، بعض صحابہ جو تھے وہ قرآن کریم کی جو قراءت ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح پڑھنا ہے، اس میں معروف تھے. یعنی وہ سمجھ لیں کہ وہ قاری تھے، قراء تھے. اسی لیے ابی بن کعب کے بارے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اقرأہم ابی بن کعب، کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھنے والا ابی بن کعب. اسی طرح سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس کو قرار دیا گیا. اسی طرح فقاہت کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کے یہ مختلف مدرسے تھے، مختلف اسکولز جو تھے وہ صحابہ اکرام کے موجود تھے دین کو سمجھنے کے حوالے سے، اس وقت بھی موجود تھے. اب یہ ہو گیا کہ چونکہ زمانہ نبوت کے دور سے آگے چلتا رہا، زمانہ نبوت کے دور سے دور ہوتا رہا، لوگوں کی علمی صلاحیت، لوگوں کی فکری صلاحیت اور لوگوں کے اندر دین کو سمجھنے کا مزاج اس طرح نہیں رہا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دور میں ہر صدی کے اندر مجتہدین کی بھرمار لگی پڑی ہے. ائمہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی مجتہد ہے، فلاں بھی مجتہد ہے. اور یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ باقاعدہ برقرار رہے، اور بہت سارے مجتہد ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ کسی اسکول آف تھاٹ کی صورت میں باقی نہیں رہ سکے، کیونکہ بعض کو ایسے شاگرد نہیں ملے جو ان کی علمی جو پوری میراث تھی اس کو محفوظ رکھ سکتے. جس طرح لوگ ہمارے ائمہ، امام ابن جریر طبری کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ باقاعدہ ایک پورے فقیہ ہوتے اس طرح کے، جیسے ابو حنیفہ، شافعی اور مالک وغیرہ ہیں. اگر ان کی چیزیں محفوظ رہ جاتی اور ان کا جو ایک پورا اسکول آف تھاٹ تھا وہ چلتا، اس طرح شاگرد. اسی طرح بہت سارے لوگ موجود ہیں ہماری علمی اکیڈیمک جو پوری ہماری روایت ہے اس کے اندر. تو اتباع اصل ہے، اور اس کے بعد جناب اتباع جب آپ کر رہے ہیں، اجتہاد اسی اتباع ہی کے نتیجے کے اندر یا اسی اتباع کے تسلسل کے اندر اجتہاد آئے گا، اور اجتہاد کی شرائط ہوں گی. ہر بندے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جناب جا کر یہ کر لے کہ میں اب اجتہاد کرنے لگا ہوں. تو اس کے لیے ایک علم چاہیے اجتہاد کرنے کے لیے. بات ہے اجتہاد کیا ہے؟ یعنی ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ گیا، اور اس کے لیے آپ کو مروجہ عرف کیا چل رہا ہے زمانے میں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی نئے علاقے میں چلے گئے، وہاں کچھ نئے مسائل آپ کو درپیش آئے، پرابلمس پیش آ گئی، آپ کو فیس کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. وہ پرابلم آپ کیسے سالو کر سکیں گے؟ ان پرابلم کو سالو کرنے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں جانیں گے. اس پرابلم کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ جانیں گے، پرابلمس کو سالو کرنے کی جو ٹولز وہاں ہیں وہ جانیں گے. ٹولز آپ کے پاس ہوں گے، مختلف جو تصورات ہیں اس مسئلے کے بارے میں وہ آپ کے پاس ہوں گے. پھر آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا کس طرح. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ کہیں کہ یار میں کوئی اللہ دین کا چراغ ہوں، چٹکی بجاؤں گا حل ہو جائے گا. بالکل ایسا یعنی دنیا کے ایک معاملے میں بھی نہیں ہوتا نا، دنیا کے معاملات میں. تو دین کے ایک امر میں جس میں آپ نے ایک بات کی نسبت اللہ اور رسول کی طرف کرنی ہے.
اس میں آپ کیسے اتنی جرأت کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ ایک انسان اپنی طرف سے بغیر علم کے اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ اس کو کنفرم کیجئے گا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، اس سے ریلیٹڈ جی تو اس میں بہت احتیاط، اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کر دیا، یہ پاپائیت ہے، ملائیت ہے، اور جناب مولوی دین کا اجارہ دار نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو کہ مولوی دین کا اجارہ دار ہے؟ مولوی دین کا اجارہ دار نہیں ہے بھائی، مولوی دین کا خادم ہے، خادم، ٹھیک ہے، چوکیدار ہے۔ ہاں نہیں ہے بھائی، پاپائیت اگر مولوی لے کر آ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ اٹھیں، لیکن اتنی جرت تو کریں نا کہ آپ دین کو اسی اصولوں کے مطابق تو سیکھیں نا، کم از کم مولوی کے یعنی اینٹی مولویزم یہ پورا ایک ہو گیا نا، اس کے اندر آپ آ کے یہ تو نہ کریں نا کہ دین کے جو پورے سمجھنے کے اصول ہیں، یعنی صحابہ اکرام تو آپ کے یہاں مولوی نہیں تھے نا، نہیں مولوی کے لفظ میں بھی ایک کڑواہٹ پیدا کر دی ہے، مطلب کر دی ہے۔ چلو عبداللہ بن عباس مولوی تھے، عبداللہ بن عباس مطلب اس معنی میں مولوی تو نہیں تھے نا، وہ عالم، ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو بھائی ان سے یہ اصول آئیں۔ میں بہت یہ بات کہنا چاہتا ہوں حمزہ بھائی کہ ہمارے یہاں علماء جتنے بھی پستی کے اندر جو ہیں وہ چلے جائیں، پستی کا شکار ہو جائیں، کم از کم اتنا وہ یہ نہیں کریں گے کہ جھوٹی بات اللہ کی طرف ڈال دیں، وہ آپ کو دین یہ کر کے بتا دیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تعویل کریں گے، لیکن یہ اپنی پاپائیت کی تشبیہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مطلب پاپائی کیا کرتے تھے بھائی؟ پاپا جو تھے پورے ان کے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک بات اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ دے کے کہتے تھے یہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ رسول اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نظر لگائیں، اسلام میں یہ چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ محدثین نے جھوٹی حدیثیں کہنے والوں کے خلاف کتنا بڑا جہاد کیا، بہت کئی حدیثوں کی سند بھی ضعیف ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر صحیح سند ہے یا ضعیف ہے، وہ آج کے دور میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو اس حساب سے ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں۔ اب ہم آتے ہیں تقلید کی طرف۔ تقلید کیا ہے؟ اب تقلید یہی ہے کہ آپ کسی علاقے میں گئے، اس علاقے میں آپ کو میں جس طرح بتایا کہ آپ کو مسئلہ پیش آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ آپ اجتہاد اب کریں گے، اجتہاد کرنے کا بڑا لمبا پروسیس ہوگا آپ کو، آپ وہاں کے اہل علم کے پاس جائیں گے جو اس مسئلے کو، مثلا آپ کو کوئی بیماری پیش آ گئی وہاں پہ، صحیح، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کیا کہیں کہ یار یہ بیماری اس علاقے کی ہے، اب میں یہ کروں گا کہ اس علاقے کے جو سارے جو حالات ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کروں گا، پھر یہاں پر جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو بھی جانوں گا، پھر یہاں پہ بیماری کن اسباب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی جانوں گا، پھر میں اپنا علاج کروں گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کر لیں، اچھا ہے، آپ شوق پورا کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار مجھے اچھا ڈاکٹر بتا دیں، تو میں اس اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور وہ اچھا ڈاکٹر بھی میں جب، ہاں یہ ہے کہ میں اس اچھے ڈاکٹر کی جب سلیکشن کر رہا ہوں گا نا، اس سے میں خوب عقل استعمال کروں گا سلیکشن کے ٹائم، ہاں میں کروں گا کہ بھائی اس ڈاکٹر کے بارے میں دیگر ڈاکٹروں کی کیا رائے ہیں، اس ڈاکٹر کے بارے میں جو ہے ایکسپیرینس کیسا رہا ہے، اس سے جو علاج کرواتے رہے ہیں ان کا علاج کتنے فیصد کامیاب ہوا، کتنے فیصد ناکام ہوا، یہ ساری چیزیں میں اس کے بارے میں جانوں گا۔ اب جب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی نا، تو اب میں جا کے کہوں گا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے، آپ پلیز میرا علاج کر دیجئے، ٹھیک ہے، یہ تقلید ہے۔ اور ایک دفعہ جب آپ نے سارا سلیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا تو آپ بار بار اس میں آپ کے پاس اصول ہونے چاہیے کہ یار آپ ایک ڈاکٹر کی جس طرح، یعنی کامن سینس کی بات ہے نا، یہ ایک ڈاکٹر کو جس طرح آپ سلیکٹ، یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں 10 بندوں سے پوچھتا ہوں، 3-4 ڈاکٹروں سے بھی پوچھ لیتا ہوں، 3-4 مریضوں سے جو اسے علاج کروا چکے ہوتے ہیں اس سے بھی پوچھتا ہوں، ان کی پوری سچویشن کو میں اسٹڈی کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے میں کہتا ہوں یار اب جا کے میں نے اپنا ہاتھ اس ڈاکٹر کو پکڑا دینا ہے، اب میں نے اس کو اپنی ساری بیماری بھی بتا دینی ہے اور ایسی ایسی چیزیں بتا دینی ہے جو میں کسی کو بھی نہیں بتاتا کسی کو، ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ مجھے اس ڈاکٹر پہ اتنا اعتماد ہے، اور یہ اعتماد بھی بغیر علم کے نہیں ہے، علم کی روشنی میں، تو یہ تقلید ہو گئی ہے۔ مثلا اب آپ جو ہیں اجتہاد کے ہر کوئی تو اجتہاد نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، اچھا بھائی اتنی ہمتیں بھی نہیں ہیں، اتنی کیپیسٹی بھی ہر کسی کے اندر نہیں ہے، نہ اتنی اس کی ذہنی صلاحیت ہے کہ وہ باقاعدہ دیکھے کہ یہ دلیل فلاں نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے تو اس کی دلیل کیا تھی، اچھا بھائی دلیل اس نے کس طرح لی ہے اس آیت سے، مثلا ایک آدمی نے یہ مسئلہ ثابت کیا تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل فلانی حدیث ہے، تو فلانی حدیث کو اس نے اس
اس مسئلے کی دلیل بنایا کیسے؟ قرآن کی اس آیت کو اس نے اس مسئلے کی دلیل بنایا کیسے؟ اچھا بھائی اس کے اصول کیا تھے؟ یہ ساری چیزیں تو یہ مجتہد کو کرنی پڑتی ہیں نا. مجتہد یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا انجینئر ہے بڑا زبردست قسم کا, یعنی وہ سارے پارٹس دیکھے گا, سارے ٹولز دیکھے گا, یعنی پارٹس کے اوپر ٹولز اپلائی کس طرح ہوئے ہیں, پھر یہ ایک چیز بنی کیسے, یہ تصویر کس طرح جو ہے ہمارے, یعنی ایک جس طرح مشین کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ مجتہد جو ہے وہ پورا انجینئر ہوتا ہے یوں سمجھ لیں. تو وہ اس طرح دیکھتا ہے. اب ہر بندہ تھوڑی کرتا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے. مطلب ایک میں موبائل خود کھول کے ٹھیک کر لیتا ہوں میں اگر انجینئر ہوں, اور نہیں تو میں کسی دکان والے پہ اعتماد کر کے اس کو, لیکن دکان والے کے بارے میں اچھے سے کرتا ہوں نا کہ یار یہ میرا موبائل تو نہیں خراب کر دے گا. اسی طرح ہم جب تقلید بھی کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار یہ میرا ایمان تو نہیں خراب کر دے گا. صحیح, یہ اصولی بات ہے سمجھنے والی. تو یہ آج کل بلائنڈ فالوورز نہیں کر رہے. ہاں, یہ بلائنڈ فالوئنگ ان تینوں چیزوں سے الگ ہے. اتباع, اجتہاد, تقلید. بلائنڈ فالوئنگ الگ چیز ہے, تقلید بالکل ایک معقول بات ہے, اور کوئی بھی عقل مند آدمی, کوئی بھی باشعور اور سمجھدار انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ تقلید بھی آپ کو کہیں کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک اجتہاد نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ اتباع کے طریقے ہیں. اتباع کا ایک طریقہ ہے جب آپ کو واضح دلیل نہیں مل رہی تو آپ اجتہاد کریں گے, ورنہ آپ اتباع تقلید کے ذریعے سے کریں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ, اب مثلا آپ کو میں مثال دیتا ہوں, یہاں پہ فقہی تقلید ہے نا, یہاں پہ ایمان میں بنیادی طور پہ تقلید بھی ہوتی ہے فقہی مسائل میں, سمجھ رہے ہیں. عقیدے کے اندر نہیں ہوتی تقلید اس طرح. صحیح, اس میں تقلید نہیں ہوگی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں جناب ایک عالم کا قول یوں ہے, رسول اللہ, بھائی رسول اللہ جو ہے وہ کیا, رسول اللہ کے بارے میں کوئی چیز ڈیفائن کرنی, اس میں تقلید نہیں ہوتی. خاتم النبیین پہ تقلید, اس پہ آپ بحث نہیں کریں گے. بھائی قادیانی بھی مجتہد تھا نعوذ باللہ, تو بھائی ہم اس کی, قادیانی بہت بڑا عالم بھی تھا بھائی, اس نے 80 جلدے میں روحانی خزائن 80 جلدوں میں لکھا ہے اس نے, ایسی بات تھوڑی. تو بہرحال تو یہ تو سیدھا سیدھا کفر اور ضلالت ہوگا نا. مثلا اب ہم دیکھتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ, امام حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں, ایک بہت بڑے جو ہمارے یہاں یعنی بہت بڑا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, بہت بڑا طبقہ ہے. اچھا بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان نون پرسن ہے, ان کو کوئی نہیں جانتا. نہیں جانتے ہیں. ابو حنیفہ کسی گاؤں میں رہنے والے آدمی ہیں, ابو حنیفہ کو اپنے علاقے کے لوگ نہیں جانتے, یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ کن ذہن آدمی تھا نعوذ باللہ. یا ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ائمہ ہیں ہمارے ابو حنیفہ کے زمانے کے لوگ بھی ہیں, تو وہ ان کی علمی منزلت کے قائل ہیں. یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ اسی طرح ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بڑا چرچا ہے اور بڑی شہرت ہے, اور اپنے زمانے کے سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس چلے جایا کریں. اب اس کو اگر لوگ اس کے پاس جا کے وہ کریں تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح شافعی ہیں, اسی طرح مالک ہیں, اسی طرح احمد بن حنبل ہیں. یعنی سورج اگر دن میں روشن نظر آ رہا ہے آپ کو, تو اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں کہتے ہیں نا کہ وہ هل يحتاج النهار الى دلیل, سورج بھی جو ہے وہ, دن بھی جو ہے وہ کبھی دلیل کا طالب ہے کہ دن نکل گیا آپ مجھے دلیل دیں, کیا دلیل ہے دن میں کہتا ہوں رات ہے. یہ دلیل نہیں ہوتی, یہ کامن سینس آپ کی خراب ہے. اگر آپ عبدالعزیز بھائی, ایک آج کے دور میں ایک کوالیفائڈ اتھارٹی کیا ہے ایک یوتھ کے لیے؟ ٹریڈیشنل مدارس کے پڑھے ہوئے علماء, آپ نے بزرگان دین کی بات کی, حضرت امام شافعی, امام ابو حنیفہ, سب کی آپ نے بات کی, لیکن آج اگر یوتھ کسی کو فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ کس کو سنے یا کس کو پڑھے؟ کیونکہ ایون یونیورسٹیز کے پروفیسر بھی شاید وہ کام نہیں کر پائے. یعنی ایسا نہیں لگتا کہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے اسٹوڈنٹس اس کے کلٹ فالوورز ہی بن جائے. یوتھ کو اٹریکٹ کیا کچھ خاص طبقے نے, ہم سب جانتے ہیں کہ یوتھ کو کن کن لوگوں نے آج کل اٹریکٹ کیا ہے. تو اتھارٹی کون ہے آج کی ڈیٹ کے اندر؟ یوتھ کس کو سنے آج؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس یوتھ کو سمجھنا پڑے گا نا. اچھا, ہاں, یوتھ کا سمجھائیں پھر آج تھوڑا سا. یوتھ کی مینٹل اپروچ ہے کیا, اور یہ مینٹل اپروچ ڈیولپ کیسے ہوئی ہے, اس کے بیسک جو اصول ہیں وہ کیا ہیں, اور خاص طور پہ جو جین زی ہے آج کی, یعنی جین زی کا جو یعنی پورا سمجھنے کا چیزوں کو تھنکنگ پروسیس ہے, میتھڈ جو پورا ہے ان کا, یہ سارا الگ ہے پچھلی یوتھ سے. تو یعنی جین زی وہ جین ہے جو سوشل میڈیا کی اسکرین پہ پروان چڑھی ہے.
صحیح بات. یعنی یہ سوشل میڈیا کی مطلب وہ عجیب سا ہے. جی کو بھی آپ تھوڑا سا نا کرونا کڈز بھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ چیزیں چلی, خاص طور پر اس کے مختلف نام رکھے ہیں. خیر یہ پورا ایک ٹاپک ہے, اس پہ ویسٹرن تھنکرز نے بہت کچھ لکھا ہے, بلکہ ایک ویسٹرن مفکر ہیں انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ تشبیہ دی ہے کہ وہ جو برف کے اولے ہوتے ہیں نا وہ یوں اٹھائیں تو پگھل جاتے ہیں. انہوں نے کہا جین زی یہ برف کے اولے ہیں, یہ بالکل ہی ان کو ذرا سی کوئی بات کہہ دیں تو یہ بالکل پگھلنے لگ جاتے ہیں. ذرا سا مطلب ایموشن ان کے بالکل امپریس بہت جلدی ہو جاتے ہیں, ہارٹ بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں آج کے نوجوان اسٹیٹس کتنے سارے لگا رہے ہوتے ہیں, جون ایلیا ماشاء اللہ. اور بھائی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم رابطہ کر لیتے ہیں کسی بچے سے کہ یار خیریت تو ہے, نہیں ٹھیک ہوں بس اب کیا کرے زندگی میں مزہ نہیں آ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی امید چھوڑ دیں گے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے بوسٹ ہو جائیں گے کہ جناب اب تو ہم دنیا ہلا دیں گے. ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ویسے یہ میں بات کر رہا ہوں لیکن اس یوتھ کے اندر خیر بہت ہے, خیر بھی ہے اس کے اندر بہت خیر ہے. اگر اس کی جو پرابلم ہے اس کو سمجھ جائیں ہم, اور اس کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا ہم اس کو ڈیل کریں. صحیح. کیونکہ ایک تو لینگویج بیریئر بھی بہت زیادہ ہے. لینگویج بیریئر اس طرح ہے کہ جو ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے نا وہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ الگ ہے. یعنی پچھلی یوتھ کا اور اس یوتھ کا سمجھنے کا طریقہ, اس کی ٹرمز, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کی پریورٹیز ہیں, اس کی یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں نا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ یار یہ بیچارہ سوچتا کس طرح, اس کے نزدیک غم کیا ہے, خوشی کیا ہے. بالکل نہیں ہے نا, مطلب اس کے نزدیک وہ فزیکلی چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ہے بہت ساری جو پچھلی یوتھ نے دیکھا تھا, اس نے صرف اسکرین پر دیکھا ہے. اس میں عبدالرشید بھائی ایک اور بھی کوشچن اسی آپ کسی ٹاپک کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہ ماڈرن ٹائمز میں جب یوتھ نے مدارس اور جامعات کے انداز کو دیکھا نا تو ان کو شاید تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ لگا, تو اس جگہ کو فل کیا آج کے ماڈرن موٹیویشنل اور اسلامک اسپیکرز نے, کیونکہ جگہ زیادہ دیر خالی نہیں رہتی. اگر مدارس کے اساتذہ یا طلبہ نہیں کنیکٹ کر پائے آج کی یوتھ کے ساتھ, یونیورسٹیز کی یوتھ کے ساتھ, تو پھر اس جگہ کو فل کر لیا ہمارے اسلامک اسپیکرز نے. یونیورسٹی کی جو یوں سمجھ لیں ایلیٹ ہے وہ بھی تو یوتھ کو نہیں اپنے ساتھ کنیکٹ کر پائی نا. یعنی یونیورسٹی کا جو ٹیچر ہے وہ کہاں سے کنیکٹ کر پایا ہے, اس یوتھ کو نہیں کنیکٹ, اس یوتھ کو اس کے امی ابو نہیں کنیکٹ کر پایا. مدرسے کے مولوی کی کیا بات کر رہے ہیں, مطلب سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے نا اس کے امی ابو اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ بہت بڑے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں بہت زیادہ, جن کو ہمیں اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ مدرسے کا یا یونیورسٹی کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ. ایک تو ہمارے تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے ہی. ہمارے استاد ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب, اللہ ان کو جزائے خیر, تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم دو طرح کے جبر کا شکار ہیں. ایک جبر ہے نظام کا جبر, ایک جبر ہے مزاج کا جبر. تو نظام کے جبر سے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے یا کسی دوسرے کو نہیں بچا سکتے تو کم از کم مزاج کے جبر سے بچائیں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نظام کا جبر تو ہے ہی ہے, وہ بیچارہ یونیورسٹی میں جاتا ہے یا مدرسے میں جاتا ہے, تو ایک تو نظام تعلیم جس طرح کا ہے مدرسے کا ہو وہ بھی بہت آئیڈیل نہیں ہے. اور اس پہ علماء, یعنی اس کی دلیل واضح طور پہ یہی ہے کہ علماء بارہا بیٹھتے ہیں اس پہ کہ یار اپنے سلیبس کو کس طرح اپڈیٹ کیا جائے. صحیح. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, یا جناب اور دیگر علماء ہیں, وہ سارے اس پہ سوچ رہے ہوتے, تو اس لیے سوچ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی نقص ہے تو پھر اسی لیے آگے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سجیشن لوگ بھی دیتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی دیتے ہیں کہ مدارس اور جامعات کے سلیبس کے اندر, درس نظامی ہم کہہ رہے تھے, درس نظامی کے اندر کچھ اس طرح کے سلیبس بھی کورسز ایڈ کر دیے جائیں, جیسے سائیکالوجی, سوشل سائنسز, میڈیا کمیونیکیشن, تاکہ مدارس کے طلباء اور جامعات کے طلباء جب ادھر سے فارغ التحصیل ہو تو وہ یوتھ کے ساتھ بیٹر کنیکٹ کر پائیں اور صحیح بات بتا پائیں اور ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کر پائیں. تو کیا ایسا سلیبس کے اندر ہو رہا ہے؟ آپ بہتر بتا پائیں گے, آپ جامعات کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتے بھی رہتے ہوں گے, تو کیا ایسی اپڈیٹس ہو رہی ہیں یا سلیبس کے اندر آج کل؟ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ نا استعمار کا ہے نا, مطلب یہ ایک تو ہماری جو پوری پچھلی تاریخ ہے, ہمیں ایک تو اسباب پورے سمجھنے پڑیں گے اس نظام تعلیم کی تشکیل کے. یعنی کالونائز اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا ہے پورے ہمارے اس خطے کو استعماری طاقتوں کے زیر تحت. یعنی صرف بر صغیر کی بات نہیں کر رہا میں, پورے عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیے تعلیمی نظام جو ہے وہ لادا گیا ہے, لا کر ایک خاص قسم کا, جس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ سیکولرزم کی بنیاد پہ تعلیمی نظام تشکیل پایا. استعمار کی جو آبادیاں تھیں جتنی, اس نے وہاں پہ جو تعلیمی نظام رکھا وہ یہی رکھا کہ اس میں اسلامیات ایک سبجیکٹ ہوگا
سوشل سائنسز خدا سے بیزار ہوں گی. یعنی آج کے یونیورسٹی کے طالب علم کو یہ بات آپ کہیں کہ سوشل سائنسز کا بھی خدا سے تعلق, یعنی آبجیکٹو, یہ جی آبجیکٹیولی سارے جو ہے نا وہ ہیں سبجیکٹس, ان کو آبجیکٹیولی آپ دیکھیں گے, ان کا جو ہے تعلق ریلیجیس سے نہیں ہوگا بھائی. اچھا, یہ کہتے ہیں سارے سوشل سائنسز بھی, یعنی سوشل سائنسز پڑھ کے بچہ اگر ملحد ہو رہا ہے, یعنی سائنس جو ہے, سائنس ہے یا سوشل سائنسز کے دیگر جتنے بھی علوم ہیں, سائنس کی بات کر رہا ہوں میں, سائنٹزم کی بات نہیں کر رہا. سائنٹزم ایک الگ چیز ہے, سائنس ایک الگ چیز ہے. تو سائنس یعنی چیزوں کی دریافت کرنا, چیزوں کی حقیقت کو دریافت کرنا, اکتشاف کرنا, یا اور جتنے بھی سوشل سائنسز کے علوم ہیں, یہ سارے علوم ہمارے علماء بھی پڑھتے رہے. یعنی مدارس میں آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل سائنسز کا جو ہے وہ تصور ہی نہیں ہے. فقہ کے اندر کیا ہے پورا؟ اچھا, مجھے آج تک یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے. فقہ کے اندر کیا ہے؟ فقہ کے اندر مجھے تو فقہی مسائل کے میں تو اس کا تعلق سوشل سائنسز کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اس میں نفسیات بھی آتی ہے, تفاسیر جو پڑھی جاتی ہیں قرآن, یعنی قرآن کے اندر آپ کیا کہیں گی کہ قرآن کے اندر سوشل سائنسز نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, اچھا بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. اس کے اندر وہ جناب یہ بھی پڑھ رہا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کیسا ہوتا ہے. یہ سوشل سائنسز کا موضوع نہیں ہے کیا؟ اس کے اندر وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے کہ انسان کی نفسیات کا اثر انسان کی کامیابی ناکامی پہ کیسا ہوتا ہے, انسان کے دل کے اندر کون سے ایسے جذبات اور کون سے ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں جو اس کو سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ ویک کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پڑھ رہا وہ؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ جو بھی فیلڈ آپ لے آئیں سوشل سائنسز کی, آپ کو اس کی چیزیں جو ہیں اس موضوع سے متعلقہ ساری چیزیں ملیں گی. یہ تو مغرب نے یہ کیا کہ سارے علوم کے جو ہے نا الگ الگ نام رکھ دیے ہیں, اور نام رکھ کے ان کے اوپر نا دھاگ بٹھا دی کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے. مطلب میری یہ ٹیشو پیپر یہاں سے اٹھایا, ٹیشو پیپر کا نام رکھ دیا کچھ اور کچھ اور نام رکھ کے کہا کہ یہ میرا ہے بھائی, اب اس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا, اور پھر اب یہ مجھ سے خرید لو تم. یہ اس طرح ہوا ہے. علم کے ساتھ سارا ایک نئے سانچے میں تشکیل دیا گیا, ورنہ یہ چیز نہیں تھی. مدارس میں بھی اور جامعات میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, پر اس کو ایک نام نہیں دیا جا رہا اسپیسیفک. مسئلہ جو ہے نا وہ جو اپروچ ہے نا جس سے پڑھائی جا رہی ہیں, اور وہ جو طریقہ ہے جس سے پڑھائی جا رہی ہیں, اس میں یعنی ایک عالم اسی فقہ کی کتاب, یعنی یہی مختصر القدوری یا یہی کنز الدقائق یا یہی شرح الوقایہ, ایک عالم اسی کتاب کو پڑھاتے ہوئے ان ساری چیزوں میں ایک طالب علم کو تیار کر سکتا ہے, ایک طالب علم کو بھرپور علمی اور عملی طور پر میدان میں اتار سکتا ہے. اسی تفسیر کو پڑھاتے ہوئے ایک استاد جو ہے وہ مجتہد بھی تیار کر سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, اب مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں, سب کچھ ہیں, اسی مدرسے سے پڑھ کر پیدا ہو گئے نا, وہ علمی دنیا کے اندر ان کا وجود آ گیا. مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب یا اور جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, روایتی علوم ہی انہوں نے پڑھے ہیں نا, روایتی علوم پڑھیں, لیکن روایتی علوم کے ساتھ ساتھ ان کی نظر جو ہے وہ دیگر چیزوں پر بھی رہی. تو یہ بات بہت ٹھیک ہے کسی حد تک. ہمیں ایک تو اپنا طریقہ چینج کرنے کی ضرورت ہے مدارس کے اندر. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کرزما بھی اور پرسنالٹی بھی ایک میٹر کرتی ہے آج کل موٹیویشنل اسلامک ماڈرن موٹیویشنل اسلامک اسپیکرز کی میں بات کر رہا ہوں, کہ ان کا سٹائل, ان کا پہننے کا طریقہ, ان کا ہیئر سٹائل, اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علامہ صاحب ہیں جنہوں نے امامہ پہنا ہے, جبہ پہنا ہے, بڑا ہی پیارا, ممبر کے اوپر وہ ان کا اندازہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ان کا یہ انداز ہے, بڑا خوبصورت انداز ہے, لیکن یوتھ وہاں کنیکٹ زیادہ کر پا رہی ہے. تو کرزما میٹر کرتا ہے, آپ کی کیا کہتے ہیں؟ بالکل کرتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کی جو دینی فکر ہے نا, اس کے اندر بہت ساری خامیاں بھی موجود ہیں, اور اس کے اندر کلچرل ویلیوز کو جو ہے نا وہ اصولی چیزوں کے اوپر فوقیت دے دی گئی ہے بہت زیادہ. صحیح. تو اس میں یہ کر لیا ہے کہ دینداری کا ایک مخصوص لباس بنا لیا گیا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور مخصوص شکل و صورت بہت زیادہ. یہ تھوڑی سی چیزیں غلط ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں. یعنی مدارس کو ہم آئیڈیالائز نہیں کر رہے بہرحال, نہ ہی ہم اپنی روایتی دینی فکر کو یہاں پر آئیڈیالائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. نقص وہاں بھی ہے, نقص یہاں بھی ہے, دونوں چیزوں میں نقص موجود ہے, اور ان دونوں کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا چیزوں کو اچھے طریقے سے. ابھی اس کا تفصیل طلب یہ چیز ہے, پھر انشاءاللہ ذکر میں سرسری سی ہیڈ لائنز ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی, قرآن میں بھی یہی بات بیان ہوئی کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق
مخاطب کرو. اچھا بھائی قرآن میں نبی کے بارے میں آیا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. لسان قومی کا کیا مطلب ہے؟ ہر نبی جو بھیجا ہم نے وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجا. یعنی اس کو پتا ہے زبان جو ہوتی ہے نا وہ ایک تہذیب کا یوں سمجھ لیں ایک تہذیب کی چابی ہوتی ہے. صحیح. کسی بھی سویلائزیشن کی جو کی ہوتی ہے نا وہ لینگویج ہوتی ہے. صحیح. یعنی انگلش ایک آدمی جب انگلش کے اندر بہت زیادہ وہ دھستا چلا جا رہا ہے تو لازماً اس کی فکر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی. اسی طرح عربی فکر کیوں کہتے ہیں بھائی عربی فکر؟ عربی فکر کا مطلب ہے عربی فکر پورا ایک میکینزم ہے, پورا تھاٹ پروسیس ہے, پوری ایک لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. نوم چمسکی نے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, آپ دیکھیں وہ اس وقت کا اس کو ابو اللسانیات کہتے ہیں, لسانیات کا فادر ہے وہ. تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان کا شخصیت کا, اس کے انداز کا. اور آج کل کی یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مظاہر سے بہت زیادہ مظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری چیزوں سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہے, انسپائر ہو جاتا ہے. وہ کانٹینٹ کو بہت زیادہ نہیں دیکھتی, وہ کانٹینٹ کی پیکنگ کو بہت, اسی لیے دیکھیں نا آرڈر جو کیے جا رہے ہوتے ہیں سارے ٹیموں پہ اور ٹیموں والی نفسیات ہے نا. صحیح ہے یار ادھر پکچر بڑی نظر آ رہی ہے زبردست تو بھائی اس کو منگوا لو. تو یہ مزاج ہر جگہ پہ چل رہا ہے آج کی یوتھ کا. صحیح. کہ وہ صرف اس سے واو یار زبردست یار گھڑی اس نے کیا بنی ہوئی ہے, کیونکہ عقلی طور پر مغلوب ہے نا. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ اس یوتھ کا یہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہ بیچاری غالب تہذیب ہمارے اوپر سر چڑھ کے بول رہی ہے, ویسٹرن سویلائزیشن. انہوں نے بتا دیا یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم نے مان لیا. اپنی تو کوئی ان کے پاس تہذیب ہے ہی نہیں اس نوجوان کے پاس, تو نہ اس کو گھر سے یہ تہذیب ملی ہے نہ اس کو تعلیمی ادارے سے ملی ہے. تو وہ بیچارہ یہی کرے گا, میدان بالکل خالی جب ہوگا, بالکل گیپ ہوگا, تو پھر کوئی بھی جب اٹھے گا وہ یوتھ کی جو مینٹلٹی ہے نا, کچھ جو موضوعات ہیں جو ان کو پسند ہیں, مثلا ان کے جو اصل پرابلمز ہیں, یعنی ان کے جو دل کے زخم ہیں نا ان پہ ہیلنگ کرے گا. وہ آگے کہے گا یار دیکھو تمہاری شادی نہیں کرواتے, اب مفتی طارق مسعود صاحب کیوں وائرل, مطلب ایک پرابلم ہے نا نوجوانوں کا. یعنی فحاشی عام ہو گئی ہے, اتنی بری چیزیں عام ہو گئی ہیں, انہوں نے ایک مسئلے کو ایڈریس کر دیا. مفتی طارق مسعود صاحب تو روایتی عالم ہے نا, روایتی عالم ہے. یہاں یہ پگڑی بھی باندھ کے بیٹھتے ہیں نا, ممبر پہ بیٹھتے ہیں, اپنے آپ کو منوا لیا نا, منوا لیے. کیا ہے اس نے اپنا کانٹینٹ نہیں بدلا ہے, اس نے کیا بدلا ہے, انداز بدلا ہے, انداز بدلا ہے, اور یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا بدلا ہے. پورے کانٹینٹ میں سے اس ایشو کو ریز کیا ہے جو یوتھ کا ہے. ٹھیک ہے, طارق مسعود صاحب کو کتنے سارے نوجوان سنتے ہیں. مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کو آپ دیکھ لیں, ماشاءاللہ انہوں نے اس گیپ کے اندر جو ہے وہ یعنی بہت بھاری قدم رکھا ہے اور بہت بڑے خلا کو پر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ایک اچھے اسلوب کو اختیار کیا. بہرحال یعنی اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر بھی انداز ہو سکتا ہے, کام کرنے کے انداز سے تو اختلاف ایسا ہی ہے. اور اسی طرح جو ہے علماء میں بہت سارے ہیں آج کل کے دور کے اندر, یہ نہیں ہے کہ وہ متاثر نہیں کر پا رہے, یہ متاثر کر پا رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے کر پا رہے ہیں. لیکن ایک طرف وہ طبقہ ہے, یعنی ایک طرف تو یہ اصولی بات ہو گئی نا کہ لوگوں کو ان کے انداز میں مخاطب کریں. دوسری جو چیز ہے نا, جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہے, میڈیوکریسی, جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں تفاہہ, سطحیت, صحیح, ہلکا پن, حقیر, مطلب گھٹیا پن, اس کے لیے سخت لفظ ہو جائے گا. یہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کا یعنی کامن پورا جو ہے نا اس وقت کا فنامنا ہے یہ, مطلب عام طور پر اس میں یوتھ مبتلا ہے. اس کے لیے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا نا کہ اس میں کیا ہوگا کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق, سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے, جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے. یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین, امانت دار جو ہے اس کو لوگ کہیں گے یہ کرپٹ ہے, اور کرپٹ کو ہے وہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا امانت دار ہے. اور اس میں آخر میں جو لفظ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وینطق فیہ الرویبضہ, اس میں رویبضہ بولے گا. رویبضہ عربی کا لفظ ہے, رابضۃ اس کا جو ہے وہ سنگولر ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے, نیا لفظ ہے بڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ. تافہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بیکار, کھوکھلا, حقیر, پست انسان. الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ, بیکار قسم کا آدمی, حقیر قسم کا, سطحیت زدہ آدمی امور عامہ کے اندر اپنی رائے دے رہا ہوگا بیٹھ کر. یتکلم کا مطلب ہے بات کرے گا. یہ یوٹیوبرز
اچھا یہ ابھی آپ کی باتیں نا مجھے بھی یہ یوتھ کو بھی نا اس ٹائم اوپر سے گزر رہی ہوں کیونکہ یہ بڑی وہ یہ کامن مسئلہ ہے نا. یہ اس وقت آپ دیکھیں اس وقت سوشل میڈیا نے یہ عام کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کسی بھی طرح کی بات کرتے. مثلا اب میں بیٹھ گیا ہوں, میں اب جناب یہاں پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہا ہوں اس فلسطین اور اسرائیل کی جنگ پہ, ایسے تبصرے میں آ کے کر رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی جیو پولیٹکس کا ماہر ہی نہیں ہے, حالانکہ مجھے اس کی الف با تاسا بھی نہیں آتی, ABC بھی نہیں آتی مجھے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے مثال کے طور پہ کسی اور موضوع میں, یہ رجل الطاف ہے. اور اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان کو فالو کریں گے. آج کل عبدالرشید بھائی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ایک ڈائلاگ بازی کا ایک کلچر ہے کہ یار کچھ الگ بولا جائے, کچھ نیا لایا جائے, تو کچھ یونیک لایا جائے, کچھ چھوڑی جائے. ٹھیک ہے, تو یوتھ کیسے ایسے لوگوں سے, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے اسپیکرز کی جو باتیں ہیں وہ پریکٹیکل گراؤنڈس کے اوپر عجیب و غریب سی لگ رہی ہیں, بالکل سمجھ میں نہیں آتی, صفر ہوتی. تو یہ پھر بھی آج کل پڑھا لکھا نوجوان ہے تو کیوں وہ ان کے اس میں آ جاتا ہے؟ چسکا ہے بس, اصل میں یہ سائیکولوجیکل کچھ وہ ہیں مسائل. چسکا ہے انسان کے اندر نا. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی کہ لوگ کیوں اکثریت کو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, زمین میں جو اکثریت ان کو تم فالو کرو گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. اچھا بھائی, فالوئنگ کا فتنہ آپ اندازہ لگائیں, آپ جب کتابیں اٹھا کے دیکھیں, احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مَتَّقَ اللَّهَ عَبْدًا أَحَبَّ الشُّهْرَةَ, کہ وہ شخص اللہ سے نہیں ڈرا جو شہرت کا طالب ہو, یہ جو شہرت کو پسند کرتا ہو. آج کا 80% نوجوان شہرت کو پسند کرتا ہے. نوجوان کیا مطلب بابے بھی پوچھ لیں, وہ بھی کہیں گے کہ یار وائرل ہو جائیں کسی طریقے سے. ٹک ٹاک پہ اتنے بابے آ چکے ہیں کہ اس پہ اتنی احادیث موجود ہے نا کہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ ڈر جائیں گے. اور جو ہمارے اسلاف تھے, ہمارے جو ائمہ تھے جن سے دین ہم تک پہنچا ہے, کیونکہ ہم دینی تناظر میں بات کر رہے ہیں, ہم کامن جو ہے وہ سارے پرسپیکٹو میں بات نہیں کر رہے, ہم جو بات کر رہے ہیں اس یوتھ کی بات کر رہے ہیں جو خاص طور پہ دینی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, ورنہ عام جو بالکل الگ سے یوتھ ہے اس کے الگ چیلنجز ہیں, اس کے الگ چیلنج. ہاں, تو ہم بات کر رہے ہیں دین میں کس کو فالو کیا جائے, دین میں کس طرح آگے آیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کر رہا ہے اس کے منہ میں خاک ڈالو. آپ اندازہ لگائیں, منہ پہ تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو یہ حضرات ہیں مشہور کہہ رہے ہوتے ہیں واہ واہ واہ, اور اسی سے ان کو غذا مل رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو ہی بند کیا. اور بلکہ ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ, یعنی محدثین کے استاد ہیں, یوں سمجھ لیں, یعنی بہت یوں سمجھ لیں کہ محدثین کے امام ہیں, یہ بہت بڑے آدمی ہیں. تو ان کے شاگرد تھے امام شعبہ. یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ایک دفعہ جو ہے مجھے کہیں لے کے جا رہے تھے, تو یہ بالکل جو ہے وہ اندر جو کونے کھدرے میں راستے تھے نا, مجھے ایسے ایسے عجیب عجیب راستوں سے لے گئے کہ میں حیران ہو گیا کہ یار یہ راستے میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ان راستوں سے کیسے آ گئے, مین بازار سے کیوں نہیں گئے جو معروف راستے ہیں ان سے؟ تو انہوں نے کہا میں اس ڈر سے نہیں گیا کہ میں وہاں جاؤں گا تو لوگ میری طرف اشارے کریں گے کہ دیکھو ایوب جا رہا ہے, اس سے میرے دل میں شہرت کا جذبہ پیدا ہوگا, تو میں نہیں چاہتا کہ میری نیکی ضائع ہو. اور شافعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے قابل ذکر ہو, ذکر تو ولیتنی لم اذکر, میں قابل ذکر ہو گیا ہوں, لوگ میرا تذکرہ کرتے ہیں, کاش میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا, ختم ہو جاتا میں. شافعی نے کتنا بڑا کام کیا ہے. ابھی کیا ہوتا ہے بھائی, میری تصویر لگا دیں, فیم کا فتنہ ہے بھائی, فیمس ہونا ہے, چٹکلا چھوڑو, وہ بھی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے مرزا صاحب بناؤ بھائی مرزا صاحب. آپ کا مرزا صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کوئی وکیل نہیں ہے, آپ کوئی سرکاری محکمے کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, بھائی بنا تو ویڈیو, کیوں فالوئنگ, ٹرینڈنگ ٹاپک, ٹرینڈنگ. یہ ایک بہت, یہ پوری سائیکولوجی ہے ایک, اور اس سائیکی کو سمجھنے کے لیے نا باقاعدہ ہمارے سنجیدہ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا کہ یوتھ کو اس سائیکی سے کسی, یہ بیماری ہے, یوں سمجھ, بالکل ایسا, یہ بیماری ہے. ویسے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے موٹیویشنل اسلامک اسپیکرز ان انٹینشنلی انفلوئنسرز بن چکے ہیں, تو ان کا میسیج, ان کی پرسنالٹی کئی دفعہ ان کے میسیج کو اوور شیڈو کر جاتی ہے کہ یوتھ یہ نہیں دیکھے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے, وہی دیکھے گی کہ کر کون رہا ہے, کہ ہمارے یہ والے بھائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. تو یہ کلٹ فالوئنگ پرسنالٹی جو ہے, اس نے یوتھ مسلم کی جو یوتھ کی جو یونٹی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج تو کیا ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. دیکھیں علم کے اندر برکت کیوں نہیں رہی ہے,
علم استاد سے آیا کرتا تھا، استاد سے علم کا پورا مزاج ملتا تھا، اختلاف کے ادب ملتے تھے. ایک تو بہت بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ان اسپیکرز نے جو یوٹیوب کے اوپر آ کے بیٹھے یوتھ کو یعنی ایک نئی فرقہ واریت کے اندر ڈالا. یعنی بہت سارے لوگ اس وجہ سے آئے تھے کہ ہم فرقہ واریت سے نکالیں گے. انہوں نے یہ کیا کہ وہ مسائل جو علماء کے درمیان میں قابل اختلاف تھے اور علماء نے اس میں ایک دوسرے پر تنقید کی تھی، اور علماء کو پتہ تھا جب انہوں نے ایک دوسرے پہ تنقید کی تھی علماء کو اصول پتہ تھے، علماء نے اصولوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ تنقید کی، اور علماء کے پاس علم بھی تھا. ائمہ جتنے بھی تھے ہمارے، امام شافعی کی، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ اختلافات ہیں وہ معاملات کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اصولی بنیاد. بلکہ کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، مثال کے طور پہ احمد بن حنبل ہی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شہر میں بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کسی عالم کا نام لیا، حالانکہ اس عالم سے ان کو سخت اختلاف تھا، ان کے اوپر سخت تنقید بھی کی تھی، لیکن احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی عدل کی بات یہی ہے کہ اس علاقے کا بڑا عالم وہی ہے، مجھے اگرچہ اس سے اختلاف بھی ہے لیکن اب میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ دیانتداری کو چھپاؤں. صحیح. میں یہ کہوں کہ اب مجھے چونکہ اس سے اختلاف ہے، میں کہوں اس کو بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اپروچ ان کی تو نہیں تھی، ان کا اختلاف ہوتا تھا لیکن انہوں نے اختلاف کو بازار کی زینت نہیں بنایا. اختلاف کو انہوں نے اکیڈیمک لیول پر رکھا ہے، علمی سطح پہ رکھا ہے. کتابوں میں خط و کتابت ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب غیر مقلدین سے 50 سوالات کا پمفلٹ بنا دیا ہے، اب جناب ساری جو ہے وہ اہل حدیثوں کی مسجدوں کے باہر بانٹا جائے گا نماز میں، یا پھر جناب امام ابو حنیفہ کے اوپر 7 اعتراضات یا 30 اعتراضات حنفیوں پر، اور جناب وہ ساری احناف کی مسجدوں میں بانٹا جائے گا، اور جو بچہ بوڑھا بیچارہ آج پہلی دفعہ نوجوان نماز پڑھنے آیا اس نے بھی دیکھا اچھا بھائی نماز نہیں ہوئی تو مسئلہ خراب ہو گیا، پڑھنے آیا تھا بڑی مشکل سے اور یہ مسئلہ، یہ مزاج نہیں تھا وہاں پر. ہمارے یہاں تو اختلاف کے کوئی اصول ہیں نہ آداب ہیں، فیم چل رہا بس میں اس کو فالو کرتا ہوں، میرے حضرت نے اس کے اوپر تنقید کی اب اس کی چھٹی. اچھا عبدالرسیب بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ رائیولریز بھی چل پڑی ہیں کہ جو ماڈرن اسلامک اسپیکرز ہیں ان کے فینس کی آپس میں. تو کچھ عرصہ پہلے ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے کہ دیوبندی ورسز بریلوی ورسز وہابی، وہ چیزیں ہم اختلافات دیکھتے تھے. تو کچھ ایسی ہی چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر دفعہ بلو دا بیلٹ ہی جا کر وہ فینس آپس میں ایک دوسرے کو، کئی دفعہ اچھے انداز میں بھی اور کئی دفعہ بلو دا بیلٹ بھی وہ جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان، سوال میرا بھی آ رہا ہے کہ اتحاد امت آج بھی چاہتا ہے، میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے کہ اتحاد امت آج رفع یدین پہ اتحاد امت ہو جائے، مجھے نہیں چاہیے ایسا، مجھے اور ایسا ہوگا بھی کہ میلاد مصطفیٰ پہ اتحاد امت نہیں ہو، لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ امت کا اتفاق ہے. فلسطین کے معاملات، مسلمانوں پہ اتنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کا اتحاد ہے اس کے اوپر. اور کیا نام ہے، ہمارے پاس ختم نبوت کا معاملہ، ناموس رسالت کے سارے معاملات، تو اس پہ امت کا اتحاد ہے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار بلائنڈ فالوورز کی موجودگی میں اتحاد امت کا اگر کوئی خواب دیکھ بھی رہا ہے تو نہ دیکھے. کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ اتحاد امت کا جو سفر ہے نا، اس کو شروع کرنے سے پہلے امت کا اس بات پر اتحاد کروانا ضروری ہے کہ اختلاف ہم ادب سے کریں گے. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. اختلاف، اتحاد امت کا مطلب اختلاف ختم کرنا نہیں ہے، اختلاف باقی رہے گا، اور اختلاف اچھی چیز ہے. اختلاف ایک نئی فکر کو جنم دیتا ہے، اختلاف نئے زاویے آپ پر کھولتا ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے نا وہ افتراق کے اندر نہ بدل جائے. افتراق کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدا ہیں تم جدا ہو. اختلاف کے باوجود بھی یعنی ہم آپس میں مختلف ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو امت واحدہ بناتا، لیکن یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، یہ ہر چیز میں مختلف ہیں، یہ سوچنے میں بھی مختلف ہیں. اور اختلاف ایک خدائی سنت ہے، ہر چیز میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. تو دیکھیں اتحاد امت کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ اختلاف، بعض چیزوں میں اختلاف ختم ہوگا، کامن ریئلٹیز پر ہم آئیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو یہود کو جب مباہلے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کچھ چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن ہیں. اتحاد کا سفر بھی اس سے ہوگا کہ ہم کامن چیزوں کی طرف آئیں. صحیح. اور اتحاد یہ مسلمانوں میں ہی ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھی جائے. بعض لوگ اتحاد بین المسلمین کا دائرہ بہت زیادہ چوڑا کر لیتے ہیں. صحیح. تو اتحاد مسلمانوں، بین المسلمین کا مطلب بین المسلمین ہے، اس میں وحدت ادیان اور اتحاد بین المذاہب یہ چیز نہیں ہوگی. تو اس میں ہمیں سب سے جو بڑا جو مسئلہ ہے یہاں پر دینی حلقوں کے اندر
بلائنڈ فالوئنگ کے اندر ان ساری چیزوں کی ایک ہی، اس بیماری سے چھٹکارا پانے کی ایک ہی جو ہے وہ دوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کے آداب سکھائے جائیں. اور اس پہ ہمارے ائمہ نے پوری کتابیں لکھی ہیں آداب اختلاف پہ صرف، اور پڑھائے جاتے رہے آداب اختلاف. اور اب اس جنریشن نے کوئی ادب اختلاف نہیں سیکھا ہے، نہ پڑھا ہے. ادب تو بالکل ہی چھٹی پہ چلا گیا ہے اس جنریشن کے ہاں. پھر اختلاف کے جو آداب تھے وہ تو بالکل پڑھائے نہیں گئے. جتنی ورک شاپس اور جتنے ہمارے لوگ کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ ورک شاپ اور بہت زیادہ پبلک پروگرام ایونٹ کروانے چاہیے اس بات پہ کہ ہم نوجوانوں کو اختلاف کے آداب سکھائیں. اور اس کی مثالیں جو ہمارے ائمہ سے ملتی ہیں، صحابہ سے ملتی ہیں، اسلاف سے ملتی ہیں، وہ ان کے سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کے سامنے پکچر پوری آئے. ان کو اختلاف کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں. ان کو کسی ایک مسئلے میں اختلاف کا مطلب یہ نہ لگے کہ میرا اور اس کا دین الگ الگ ہے، یا اگر میری دین کی تعبیر پہ یہ بندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین سے ہی آؤٹ ہے. جس طرح ایک ہمارے یہاں معروف صاحب ہیں، ان کی جو فالورشپ ہے، جتنے بھی ان کے فالور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا ابھی نیا نزول ہم پر ہی ہوا ہے اور اقامت دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. بالکل عبدالعزیز بھائی، ایسا دیکھا گیا کہ ایک اسپیکر بول رہے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں نے اور انہوں نے جنت میں جانا ہے. بالکل. جبکہ ہم یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اتنا رش ہوگا کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی زیادہ جنت میں داخل، اللہ تعالیٰ ان کو جنت. علمی انتشار ایک تو بہت بڑا آج کل کے دور میں نا، معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن معلومات کو کوئی فریم نہیں دیا گیا جس کے، یعنی کوئی سانچہ جس کے اندر وہ معلومات صحیح طور پر رہ سکیں. انسان کو پتہ ہو کہ اس کی لمٹ کیا ہے. یعنی یہ بس انفارمیشن بہت زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن انفارمیشن پہ انفارمیشن جو ہے نا، کھانے پہ کھانا بدہضمی پیدا کرتا ہے، بہت خطرناک قسم کی. تو علمی بدہضمی جو ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ علمی بدہضمی انتشار پیدا کرتی ہے. تو علمی بدہضمی کا شکار یہ یوتھ آج کی ہے بہت زیادہ، جو خاص طور پہ جو یہ بلائنڈ فالوور ہیں، یہ علمی بدہضمی کا ان کو ان کے شیخ صاحب جو ہے نا، حضرت صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر پڑھا کریں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے، تو انہوں نے تفسیر ابن کثیر اٹھا لی ڈائریکٹ. حالانکہ ان کو بتانا یہ چاہیے تھا کہ یار آپ پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں حضرت، آپ پھر اس کے یعنی تدریجاً ساری چیزیں اسٹیپس ہوں گے. آپ پہلے ترجمہ پڑھ لیں قرآن کا، پھر آپ کوئی تفسیر کے کوئی اصول پڑھ لیں، ترجمے کے بعد پھر آپ تفہیم القرآن پڑھ لیں، آپ آسان سی تفسیر پڑھ لیں. اب تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر رحمہ اللہ کا پورا ایک منہج تھا. ابن کثیر نے جو یہ تفسیر لکھی ہے، یہ بلائنڈ فالوور کو تھوڑی پتہ ہے ابن کثیر نے اس میں اسرائیلی روایات بھی کس وجہ سے ذکر کی ہیں، ابن کثیر نے اس میں کس طرح کی روایات بیان کی ہیں. اچھا بھائی، ابن کثیر پڑھنے کا ہمیں فلانے نے کہا ہے، وہ پڑھ رہا ہوں میں. مجھے کئی نوجوان ملے اور بھی اس طرح کی 3-4 کتابیں. یعنی اس کا خود بھی مسئلہ، جو مربی ہے، جو شیخ ہے، یا جو اسپیکر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا خود بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی معلومات بھی کلیئر نہیں ہے. وہ بھی انتشار علمی کا شکار ہے، علمی بدہضمی کا شکار ہے. کچھ باتیں ادھر کی، کچھ باتیں ادھر کی، کچھ باتیں ادھر کی، اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے فالورز کو بھی وہی بتا رہا ہوتا ہے، اور فالورز کو مزہ آتا ہے چٹخارے میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یونیکنس کا جو نشہ ہے، کوئی نئی بات، یہ بھی ایک بہت بڑا کہ اچھا یہ بات تو بڑی مزے کی پتہ چل گئی اشرف علی تھانوی صاحب والی، اب میں سب کو بتاؤں گا. تو بس اب سب کو بتا رہے ہیں. دین کی چیزیں جو ہے نا ایسی نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دین اتنا سیدھا سادہ ہے کہ وہ ایک عام ریڑھی والے کو بھی سمجھایا جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ایک بڑے انٹلیکچوئل کو سمجھایا جائے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسپیکرز کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کوئی تفسیر ساتھ پڑھیں. کیا اس کے حوالے سے؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا تقریباً کہ قرآن کا ترجمہ آپ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کسی تفسیر کا ساتھ سہارا لیں، کیونکہ شاید آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ کہ آیت کا شان نزول کیا ہے، وہ آیت کس ٹاپک پہ نازل ہوئی تھی. ایسی کوئی کم از کم کسی استاد سے پڑھ لینا چاہیے، استاد سے پڑھ، بس یہ ہے. باقی اگر یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی بندہ اگر یہ دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا علمی لیول ایسا ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے کہ وہ دینی حلقوں میں بھی جڑتا رہا ہے، اہل علم کی صحبت میں رہا ہے، تو اس کو تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوگی. لیکن بالکل ایک عام ریڑھی والا جا رہا ہے باہر، مثلا آپ اس کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو، تم ظاہر سی بات ہے اس کو تو پیچھے پہلے کچھ گراؤنڈ بنانے کی ضرورت پڑے گی جس کی بنیاد پہ وہ پڑھ سکے قرآن. تو یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ کامن رول نہیں ہے سب کے اوپر اپلائی ہونے والا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عبدالعزیز بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ موٹیویشنل اسلامک اسپیکرز اپنے ایموشنل انداز سے یوتھ کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو ادھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار یوتھ صرف نا ایموشنلی فالو کر رہی ہے ان کو، لیکن دوسری طرف ہم کچھ ایسے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اسلامک اسپیکرز ہیں، جن کا بڑا ہی ایک انٹلیکچوئل اور پروفیسر والا انداز ہے. وہ بالکل ایموشنل نہیں کرتے.
وہاں بھی ان کے پاس بھی ایک یوتھ ہے اور وہ بھی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یوتھ کو ایک انٹلیکچوئل بندہ وہ کیسے اپنے آپ اپنا ایک بلائنڈ فالوور بنا لیتا ہے؟ ایموشنل تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن انٹلیکچوئل بندہ کیا وہ سوچنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے کہ بھئی میرے جو صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں دیکھا جا رہا؟ اصل میں اگر آپ یہ دونوں جو آپ نے جن اصحاب کی بات کی ہے, تو ان دونوں اصحاب کو آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. یہ جو آپ نے انٹلیکچوئل صاحب کی بات کی ہے نا, بہرحال یہ عالم آدمی ہیں, اور ہم نام بھی لے لیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. غامدی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. غامدی صاحب جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ غامدی صاحب کو ان موٹیویشنل اسپیکروں کی تشبیہ دینا یہ بہت غلط سمجھ لیں کہ غلط بات ہوگی. صحیح. غامدی صاحب ان کے مقابلے میں بہت بڑے آدمی ہیں. غامدی صاحب باقاعدہ عالم ہیں, غامدی صاحب نے شریعت کو پڑھا ہوا. ہاں, غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اہل سنت سے بالکل ہٹ کر نہ ایک طرز فکر رکھتے ہیں. صحیح. بالکل الگ طرز فکر رکھتے ہیں, اور اس طرز فکر کے بعض اصول کسی اور طرف سے لیے گئے ہیں, بعض کسی اور طرف سے لیے گئے ہیں, بعض غامدی صاحب کے اپنی طرف سے اجتہادی اصول ہیں. تو غامدی صاحب پہ جو نقد ہوگا وہ علمی نقد ہوگا. صحیح. غامدی صاحب پہ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو نقد ہوا وہ ان کی شخصیت پہ نقد ہوا. غامدی ایسا ہے, غامدی ویسا ہے, غامدی کا غامدی ازم اس کو کہہ دیا. ہاں, مطلب غامدی کا نام یوں تھا اور غامدی کا نام ابو کا نام یوں تھا. اچھا بھائی, ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی پوری, تو انہوں نے کہا کہ یہ شجرہ خبیثہ جو ہے, نعوذ باللہ, بہت بڑے عالم نے لکھی, انہوں نے کہا یہ شجرہ خبیثہ جو ہے وہ مولانا مودودی سے چلتا آ رہا ہے, اور غامدی اس کی ایک شاخ ہے. حالانکہ اور غامدی اس کی ایک شاخ ہے, اور امین حسن اصلاحی صاحب, یعنی مولانا مودودی کے سب سے بڑے ناقد اس دور کے اندر غامدی صاحب ہوں گے. مولانا مودودی کی بنیادی فکر اقامت دین کی, غامدی صاحب اقامت دین کو پاؤں کے نیچے رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی کون سا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ غامدی صاحب پہ نقد بھی کرنے والوں کو کم از کم غامدی صاحب کی فکر کو دیکھ لینا چاہیے, پہلے غامدی صاحب کے اصولوں کو دیکھ لینا چاہیے, اور اس پہ پھر علمی نقد ہوگا. وہ ایک دو پورے مدرسے ہیں, ان پہ نقد ہوگا. یہ جو ہے وہ انہیں ہم عربی میں تنویری کہتے ہیں, الحداثیین, ماڈرنسٹ یا ماڈرن اسلامکس جو ہیں, یہ ان کے اوپر ریشنلزم کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. بہرحال تو یعنی غامدی صاحب کو دیکھیں گے آپ, بعض چیزوں میں وہ خالص روایت پسند نظر آتے ہیں, اور بعض چیزوں میں وہ خالص جو ہے وہ ماڈرنسٹ نظر آتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزوں میں ان کی انتہا پائی جاتی ہے, بیلنس نہیں پایا جاتا بہت ساری چیزوں میں. لیکن یہ غامدی صاحب ایک پورا ایک الگ کیس ہے. غامدی صاحب بہرحال جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کو ان سے جوڑنا ناانصافی. صحیح, بالکل ناانصافی ہے. اور غامدی صاحب کے بھی فالوور بہت زیادہ نہیں ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں غامدی صاحب کے فالوور بہت زیادہ نہیں ہیں. اچھا, اس پہ بھی میں اس پہ آپ آگے کنٹینیو کیجئے گا. غامدی صاحب کی سلیکٹیو آڈینس ہے, اور اس سلیکٹیو آڈینس کا بھی جو ہے نا پوری کیس اسٹڈی ہے کہ یہ کس طرح کے تصورات رکھنے والے لوگ ہیں, یا ان کے ساتھ پہلے دین کے نام پہ کیا کیا ہوتا رہا ہے کہ یہ اس آخری اسٹیج پر پہنچ گئے کہ بس ٹھنڈا میٹھا بالکل جو ہے نا وہ تصور ان کو راس آیا ہے, اور باقی اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں, تحریکی تصور یا دین کا انقلابی تصور یا دین کا جو ہے وہ معاشرتی تصور, سماجی تصور, وہ محدود ہو کے رہ گیا, اور وہ صرف اخلاقی حد تک جو ہے وہ منحصر ہو کر باقی رہا. یہ کیوں ہوا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں, تاریخی اسباب ہیں. خاص طور پہ جو پریشر آئے اس امت کے اوپر باہر سے, بہت زیادہ حالات آئے, پوسٹ 9/11 جو حالات رہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے اس طرح کے اسکالر وجود میں آئے ہیں, ویسٹ میں بھی آئے ہیں, اور انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ایک معذرت خواہانہ طریقے کے ساتھ دین کی ایک ایسی متوازن سی تعبیر ان کے نزدیک جو متوازن ہو پیش کی جائے, جو ویسٹ سے تصادم بھی نہ کر رہی ہو, اور اسلام کا جو ہے وہ تھوڑا بہت اس پہ ایک ٹچ بھی رہ جائے. تو یوں سمجھ لیں کہ تلفیق کر دینا دو چیزوں, تلفیق کا مطلب ہوتا ہے چپکا دینا یوں دو چیزوں کو نا ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر. تو یہ پھر ایک نئی جو ہے انٹرپریٹیشن غامدی صاحب نے پوری پیش کی. تو وہ انٹرپریٹیشن جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہے, بہرحال وہ انٹلیکچوئل بنیاد پر ہے. اس کے کچھ اصول ہیں, یہ جتنے ہی باقی ہیں. مثلا غامدی صاحب نے ایک کتاب لکھ دی میزان, انہوں نے بتایا کہ میری جو دینی تعبیر ہے نا پوری, وہ کن اصولوں کی بنیاد پہ, وہ یہ لیں, یہ کتاب ہے. مثلا غامدی صاحب نے اپنی نئی اصول فقہ بنا لی,
اب اس پہ ہم تنقید کریں گے, ہم ان کے ایک اصول کو لے کے اس پہ رد کریں گے, یہ ایک الگ چیز ہے. مثلا دوسرے جو آپ بتا رہے ہیں ان صاحب کے, کہاں ہے بھائی ان کے اصولوں کی کتاب کہاں ہے؟ وہ ایک پوری الگ تعبیر بھی لے کے آ رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ, اور باقی سب کو غلط بھی کہہ رہے ہیں, گرا بھی رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ, اور کوئی اصول ہی نہیں ہے. کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ایک بات یہاں سے لے کے آتے ہیں وہ مشرق سے, ایک مغرب سے لے کے آتے ہیں, ایک حامان کا قصہ لا کے, ایک قارون کا قصہ لا کے, اور ایک بات اپنی طرف سے کر کے, اور ایک قصہ پورٹل کا لاتے ہیں, ایک قصہ ذوالقرنین کا لاتے ہیں, اور ایک چپکا کے, مطلب ایک طرف خالص وہ بات کر رہے ہوتے ہیں دین سے تمسک کی, خالص بات کر رہے ہوتے ہیں اقامت دین کی, دوسری طرف دین کی پوری سائنٹزم کے تابع کر کے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ خالص معتزلہ کے اصولوں کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک کھچڑی بنی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کے افکار میں کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ بندہ خود کیا چاہ رہا ہے, اسے خود اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں. کہیں جو ہے وہ روافظ کی تفاسیر کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جمہور مفسرین کی تفسیر کو اڑا کے بالکل, اور جی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما دیا. تو انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ مفسرین کے یہاں شروع سے لے کے اب تک تفسیر کے کچھ باقاعدہ کامن جو ہے وہ رولز رہے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کرتے رہے ہیں, اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ وہ معروف ہی تفسیر میں تھے. پھر اسی طرح ان کی تعبیر جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تضاد ہے, ان کی ایک بات ہی دوسری بات پہ جو ہے وہ کر رہی ہوگی, نقد کر رہی ہوگی. اسی طرح جو تیسرے صاحب ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یعنی جب آپ کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے نا سارے وجود گرا دینے پڑے تو آپ بڑے آدمی نہیں ہیں. آپ کا وجود بڑا ہے نا جب, تو وہ رش کے اندر بھی نظر آ جائے گا, اس کی کشش محسوس ہو جائے گی. جب آپ اپنا وجود ثابت اس مقدمے سے کر رہے ہیں, پہلا مقدمہ مولوی کو گرا دو, والدین کو گرا دو, اللہ ٹیچر کو گرا دو, اب کیا کریں؟ اب ہم بتائیں گے نا. یعنی پہلے آپ کے سارے تصورات کو توڑ دینا, خالی ذہن کر دینا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ پہلے والے جو صاحب ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کی آڈینس 3-4 قسم کی میں بتا دیتا ہوں. ایک وہ خواتین ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ شوہروں کی زیادتی کا شکار ہیں, اور ان کے شوہروں نے بسا اوقات اسلام کے نام پہ ان کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے. تو بہرحال ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ان کو بہرحال ایک مرہم مل جاتا ہے, حل پھر بھی ان کو نہیں ملتا. ایک یہ ہے کہ ہیلنگ ہو جاتی ہے نا, آپ کو غصہ کہیں نکالنا ہوتا ہے تو ایک بندہ آپ کی طرف سے غصہ نکال رہا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ شوہر ایسے ہیں, شادیاں کروا دی ہیں, طلاق لے لو, منہ نہیں دیکھنا ان کا, اور اسلام نے کہا ہے وومن امپاورمنٹ اتنی ہے کہ بھائی جناب طلاق لے لو. وہاں ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. چلو ایک خواتین کی بہت بڑی تعداد وہ ہے, یا وہ بچیاں ہیں کہ جن کے والدین ان کے رشتے کروا رہے ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا زبردستی جو ہے وہ دھونس کے ساتھ. پھر اور ایک یہ بہت بڑی آڈینس ہے, اور یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ کیس اسٹڈی کر لیں بھلے. دوسری آڈینس ان کی کیا ہے؟ وہ نوجوان ہیں جن کے والدین ان پہ بے جا سختی کرتے ہیں, اسلام کے نام پہ کرتے ہیں, یا بھلے جس نام پہ بھی کرتے ہیں ان کے اوپر پریشر ڈال کے رکھا ہوا, اپنے والدین سے تنگ ہے. ان کو یہاں پہ تھوڑا سا ہیلنگ ان کی یہاں بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی ابے جو ہے نا وہ سارے خراب ہیں, ابا تشائی کوئی نہیں کا کانسیپٹ بھی آئے. تیسری جو ان کے پاس آڈینس ہے وہ نوجوان جن کے ابے بھی ٹھیک ہوں, یا کسی طریقے سے تعلیمی ادارے میں ان کا مسئلہ ہو, یا یوں سمجھ لیں کہ مسجد کے کسی مولوی سے ان کا مسئلہ ہو. یہ 3-4 کیس اسٹڈیز ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور یہ اکثریت ہے ہمارے یہاں. کیونکہ یہ پرابلمز تو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مولوی کے اندر پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں والدین میں پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو ہے تعلیمی نظام میں. لیکن یہ جو صاحب مقدمہ پیش کر رہے ہیں نا کہ بھائی ان 3 پلرز کو طلاق دیں, ان کے یہ لفظ, ان تینوں کو طلاق دینی ہوگی تمہیں, تب جا کے ہم کہتے ہیں نہیں ان 3 کی اصلاح کرنی ہے, اصلاح کریں. یہ 3 ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, یہ 3 ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ 3 ایسے, یہ 3 ہم گرا نہیں سکتے, ان کی اصلاح کرنی ہے ہم نے. اور دوسرے والے جو صاحب ہیں ان کا بھی اسی طرح ہے کہ وہ جناب امت کے ائمہ پر سب و شتم کروا کے صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانی دلوں میں پیدا کر کے, بالکل ایسا ہی ہے, اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ دل نہیں کرتا فلاں صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنے کا, نعوذ باللہ, اور میں اگر ہوتا تو فلاں صحابی کے خلاف لڑ رہا ہوتا. اور اس طرح کی جرت والی زبان اللہ
یہ تو اہل بیت بھی نہیں استعمال کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جس طرح یہ کر رہے ہیں. یعنی اہل بیت کی اگر آپ ان سے براہ راست اختلاف بھی تھا تو وہ بھی اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتے تھے جس طرح یہ صاحب استعمال کر رہے ہیں. اور ان کی جو آڈینس ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے, یعنی فرقہ واریت سے بچنے کے لیے آئے اور ایک نیا فرقہ بنا لیا, اور جس فرقے کا کام یہی ہے کہ فرقوں کے خلاف فرقہ بنا لیا گیا ہے, یعنی فرقوں کا رد کرنا ہے. اور وہ ساری برائیاں, اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ پچھلی امتوں میں جتنی برائیاں تھیں وہ ساری مل کے اکٹھی ہو کے آ گئیں ادھر, تو وہ جو فرقوں میں جتنی برائیاں تھیں نا وہ ساری اس نئے فرقے میں آ گئی ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. یہ پورا کلٹ بن چکا ہے اور کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے. یہ مولوی کو کہتے ہیں مولوی بات ہی نہیں سنتا, اب یہ خود بات نہیں سنتے, خود بات نہیں سنتے, خود فتویٰ لگاتے ہیں دوسرے پہ. صحیح, ٹھیک ہو گیا, یہ تو چیز کلیئر ہوگی. عبدالوسی بھائی ہمیں ایک چیز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ نے ابھی اس کا اشارتاً ذکر بھی کیا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایک کنزیومر مارکیٹ ہے, کہ اگر کسی کو تھوڑی سی ایموشنل اور نشید والی باتیں سننی ہیں اس کے پاس بھی اویلیبل ہے بندے اسپیکرز. اگر کسی کو تھوڑی فنی باتیں اور ساتھ دین بھی سیکھنا ہے, تھوڑا سا انٹرٹین ہو کے سیکھنا ہے تو اس کے پاس وہ بھی ہے. اگر تھوڑی سی کہہ رہے کہ نہیں یار میں تھوڑا پروفیسر والا انداز سننا چاہتا ہوں تو اس کے پاس وہ بھی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایک تو ویسے یہ یوتھ نا ایموشن لیس یوتھ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, اس کی ایموشن آرٹیفیشل ہو گئے, یہ پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم ہنستے ہنستے جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے, روتے روتے جو ہے خوشی سے جمپ مارنے لگ جاتا ہے. یعنی ٹھہراؤ, میں نے جس طرح شروع میں بھی کہا, یہ مسئلہ ہے بہت زیادہ. دوسرا یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مثلا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو اور میں اس ٹیبل پہ 50 قسم کے کھانے لا کے رکھتا ہوں, تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی. ایک تو آپ کو اپنی نیڈ کو پہچاننا ہوگا, یعنی اپنی نیڈ کو آپ پہچان نہیں رہے کہ آپ کی نیڈ ہے پیٹ بھرنا ابھی تو, اور پیٹ بھرنے میں آپ کو پھر سلیکٹ کرنا ہوگا کہ صحت مند غذا کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اپنی نیڈ کو نہ پہچانیں اور آپ کہیں کہ بس میں نے خواہش پوری کرنی ہے, تو بھئی یہ مرغا بھی ٹھونس لو, یہ بھی ٹھونس لو, یہ بھی ٹھونس لو, بس ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن کیا صحت مند غذا تھی ہے؟ کیا اس سے آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے ایک غذا سے؟ تو اسی طرح یہ سوشل میڈیا کے جو کنزیومر ہیں نا, جتنے بھی صارفین ہیں, وہ اسی طرح ہیں کہ بھائی ان کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اب میں یوٹیوب کھول کے جب بیٹھا ہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا چیز سننی ہے, کیا چیز مجھے چاہیے. یہ چلا لی تھوڑی سی, پھر محسوس ہوا کہ نہیں یار طارق جمیل صاحب کو لگانا چاہیے, پھر لگا لیا, نہیں یار مرزا صاحب کو لگانا چاہیے, نہیں یار تلاوت, نہیں یار آخر میں چل یار فلم دیکھتے ہیں. اللہ یہ آپ آخر میں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا, فلم دیکھتے ہیں. پھر اللہ معاف کرے اس میں جو فحش مواد ہے 80% نوجوان اس وقت اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ مستقل الگ سے بات کرنی چاہیے. بالکل ایسا کہ وہ بیچارہ طارق جمیل صاحب سے شروع ہو کے جو ہے وہ آخر میں کسی اداکارہ پہ جا کے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا گیا. ایمان کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان مجھے روکے تو کھینچے ہے مجھے کفر, بالکل کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے, تو یہ ہوتا ہے. تو اس کو اس حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یار سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کرنا ہے. بالکل سوشل میڈیا کا آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت 111 ملین انٹرنیٹ یوزر اور 72 ملین سوشل میڈیا یوزر. جی ہاں, تو یوتھ آرگومنٹ کو فالو کر رہی ہے, الگوریدمس کو فالو کر رہی ہے. الگوریدم کو کر رہی ہے, اور الگوریدم کریٹ کیے جاتے ہیں باقاعدہ. اس میں بہت بڑا کردار یوٹیوب کا, میں بات ختم کر رہا ہوں کہ یوٹیوب زیادہ تر کانفیڈنٹ وائس کو زیادہ ریچ دیتا ہے اوور کیئرفل وائسز. آپ نے شروع میں بھی بات کی نا کہ غامدی صاحب کی ایک سلیکٹیو آڈینس ہے, تو شاید وہ کیئرفل وائس ہے. کوئی بھی اس طرح کی چیز, یہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں, زیادہ شور مچانے والا, یعنی آپ یقیناً آپ بازار میں جا کے دیکھیں تو مداری کے پیچھے رش بہت زیادہ لگے گا. ایسا ہی مداری کے پیچھے رش ہمیشہ لگے گا کیونکہ وہ تماشا دکھا رہا ہے لوگ, تماشا دکھا رہا ہے. اور کسی بھی حکیم کے پیچھے, کسی بھی مصلح کے پیچھے, کسی بھی معالج کے پیچھے رش نہیں لگے گا. بالکل ایسے, بلکہ رش اس کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے بس اوقات. تو اگر آپ کے ساتھ, بلکہ ہمارے ائمہ تو اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ کسی نے ان کو جا کے کہا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو کوڑے پڑے اور خلق قرآن کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے ان کو کہا کہ امت آپ کے لیے دعا کر رہی ہے اور امت آپ کی استقامت کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے.
یعنی لوگ آپ کے بڑے ساتھ ہیں. احمد بن حنبل رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ بھی استدراج اس کو کہتے ہیں. استدراج کیا ہے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات بہت لوگ سن رہے ہیں, بہت فالوور, اور یہ اصل میں یہ ہے کہ فتنے میں آپ پڑ جائیں اس کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ استدراج نہ ہو, کہ یہ مجھے ٹریپ کرنے کا کوئی وہ ہو ذریعہ اللہ کی طرف سے, میں اس سے فتنے میں نہ پڑ جاؤں. تو وہ ڈرنے لگ گئے, رونے لگ گئے. اور پھر ایک بندے نے کہا کہ حضرت فلاں بندہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہو نا تو اس کو پھر کسی کی باتیں کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں, اس کو پتہ ہے میں کیا ہوں. یہ ان کی حالت ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے, بالکل ہی الگ سی صورتحال ہے. عبدالرسیف بھائی بس آخری کوشچن پہ ہم انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ یار یوتھ آفٹر آل فالو تو اسلامک سپیکرز کو ہی کر رہی ہیں نا, یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو, ساری یوتھ تو نہیں کر رہی, نہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے. یوتھ بے شک مفتی صاحب ورسز انجینئر صاحب ہی ہو رہا ہے, لیکن سلمان خان ورسز شاہ رخ خان تو نہیں ہو رہا. یوتھ بے شک فالو, آپ ان کے کام کرنے کے انداز سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ڈسکشنز عام طور پر یوتھ کے اندر اسلامک ٹاپکس کو لے کر شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ بات اسی پازیٹیو سائن ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے, اور یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں. اسی بات کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو خالی میدان نظر آ رہا ہے نا وہ مصلحین سے خالی ہے, وہ صحیح جو داعی ہیں ان سے خالی ہے. لوگ تیار ہیں, لوگ بہت زیادہ اسلام کی طرف آنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کے پیغام کو جاننے کے لیے نوجوان جو ہے وہ بے چین بھی ہیں. اور اس کے لیے جتنا وہ ان دونوں لوگوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, اگر ان کا غم تھوڑا سا بڑا کر دیا جائے اور ان کو ذرا پکچر بڑی دکھائی جائے تو اللہ کے لیے اتنے غیور ہوں گے, رسول اللہ کے لیے اتنے غیور ہوں گے جتنا وہ اپنے پیر کے لیے یا اپنے استاد کے لیے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی خیر ہے, ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی خیر ہے. پرابلمز اپنی جگہ پر, پرابلمز کو سولو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ صحیح نہج پر, نبوی نہج پر, جو نبوی نہج ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے ہر چیز کے اندر. علم کو حاصل کرنے میں بھی نبوی طریقہ کیا تھا, عمل میں نبوی طریقہ کیا تھا, لوگوں کی اصلاح کرنے میں انبیاء کا کیا طریقہ تھا, اس کو ہم کہتے ہیں احیاء منہاج النبوہ. تو یہ نبوت کا جو منہاج ہے, اس کا جو نبوت سے آیا وہ جو طریقہ ہے, اس کو زندہ کر کے اس کی روشنی کے اندر مصلحین, داعی, اسپیکرز, مربی تیار کرنے کی ضرورت ہے, جو صحیح اصولوں کی طرف نوجوانوں کو لے کے آئیں, مستقل مزاجی ان کے اندر پیدا کریں. اس نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ مستقل مزاجی کا نہ ہونا ہے, جلدی سے جو ہے وہ تبدیلی آنا اس کے اندر, رنگ بازی, بالکل پلٹ جانا, بالکل ایک رنگ کبھی آیا کبھی دوسرا رنگ آیا, چلتا گیا, گرگٹ کی طرح رنگ بدل, یہاں بیٹھے تو یہ ہو گئے, یہاں بیٹھے. تو ان نوجوانوں پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزوں میں ان کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں ان کے اندر پہلے سے موجود ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں زیادہ آ گئی ہیں, ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس وقت یوتھ کے جو مربی ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے بہرحال ان کو چاہیے کہ یہ اپنے لیے کچھ مربی تلاش کریں. یہ جتنے بھی مربی ہیں, جتنے بھی لوگ, بہت بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے نا, لوگوں کی رہنمائی اور ارشاد کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا جو واسطہ ہے وہ صرف اپنی آڈینس سے پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنے سے کسی بڑے علم والے کے پاس جا کے نہیں بیٹھتا جہاں اس کو اپنے جہل کا احساس ہو رہا ہو, جہاں اس سے سوال کیا جا رہا ہو اور وہ اس کا جہل سامنے آ کے اس کو کاٹتا ہو. یہ احساس جب بار بار پیدا ہوتا ہے نا, اس کو بھی کوئی بڑا کہہ رہا ہو کہ بیٹا تمہیں یہ چیز نہیں پتا, وہی نا ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ نہیں کروانے کے کچھ نکل ہی نہ آئے. ہاں, تو یہ اس وقت کے مربیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ خود کسی استاد کے, کسی مربی کے یا اپنے سے زیادہ اہل علم کے زیر تربیت نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے تو باقاعدہ سکھایا, یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ قرآن نے باقاعدہ سکھایا اس بات کو کہ ہر اہل علم کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے اہل علم کو تلاش کرے اور اس کی صحبت اختیار کرے. موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے عمومی جو کانسیپٹ تھا اس میں سب سے بڑے عالم تھے کیونکہ وہ نبی تھے, ایسا ہی ہے بالکل. لیکن اس تصور کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے سچویشن کریٹ کی اور انہیں کہا کہ جاؤ
ہمارا ایک بندہ ہے وجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ جاؤ وہ تم سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس جا کے علم سیکھو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب علم سیکھنے کے لیے گئے تو وہاں کیا کر رہے ہیں، وہاں جا کے اتنے ادب کے ساتھ، نبی ہے وقت کا، اور ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ خضر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے بہت بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ کسی اپنے سے بڑے عالم کے پاس جاتا ہے، لیکن اس بڑے عالم کو یہ نہیں پتا کہ یہ بڑا مشہور آدمی ہے، تو اس کو کوئی گلٹ فیل نہیں ہو رہا ہوگا نا کہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، تو اب میں اس کی مجلس میں نیچے ہی بیٹھ جاؤں ایک ان نون پرسن کی طرح۔ لیکن اس کو پتا ہو کہ یہ اتنا بڑا، اس کے 2 لاکھ فالوور ہیں اور یہ میری مجلس میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اب میں اسے سوال بھی کوئی ایسا کر لوں گا تو یہ کہے گا اچھا تو بونگا نکلا بھائی، تجھے تو یہی نہیں پتا، جاہل آدمی نکلا، تیرے اتنے سارے فالوور ہیں، ڈر لگے۔ نہیں، پتا ہے وقت کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں حضرت آپ کی اتباع کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اتباع میں آپ کی اس بات پہ آیا ہوں کہ آپ مجھے علم سکھائیں۔ یعنی پہلے تو اپنے جہل کا اقرار، یہ ہوتا ہے کہ بڑے کے پاس جا کے، ایک اتنا بڑا عالم ہے لیکن وہ بڑے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کی پیروی کروں گا اور مجھے اپنے جہل کا احساس ہے، آپ مجھے علم سکھائیے۔ اور پھر ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ھذا فراق بینی، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں اب دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ یعنی یہ تربیت چلتی رہتی ہے۔ تو مربیوں کا اس وقت، یا جو اسپیکرز ہیں، جو اس طرح کے حضرات ہیں نا، وہ ان فتنوں میں پڑتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ بیچارے بڑے اخلاص کے ساتھ آئے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگوں کا ہم نے ذکر کیا، ان کو شروع میں دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ، یہ بھی اسی یوتھ کا حصہ تھے نا، یہ آئے اور بیٹھے، شروع میں ان کے اساتذہ بھی تھے، رہنمائی بھی لیتے تھے، لیکن پھر جو فالوور ہوتے ہیں نا، بلائنڈ فالوور، وہ بندے کو اتنا زیادہ جکڑ لیتے ہیں بسا اوقات کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ساری چیزیں اوکے کر رہے ہیں، اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ وہ انہی میں الجھ جاتا ہے، اپنی ذات کو فراموش کر دیتا ہے، اس کا اپنا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہوتا ہے، علم اس کا ایسا ہو گیا ہوتا ہے کہ فالوور شپ کے اندر وہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال بعد اس کے فالوور کہتے ہیں یار وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، پھر چھٹی، پھر نئے آتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، پھر چھٹی، پھر نئے آتے ہیں، تو وہ اپنے علم کو بھی اپڈیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے تجربے کو بھی اپڈیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس میں اخلاقی برائیاں بھی بہت زیادہ آ جائیں، سیلف ڈیفینس پہ آ جاتا ہے وہ۔ بالکل بہت سارے لوگوں کو دیکھیں آپ کہ وہ پہلے اپنی ذات کے اوپر کسی اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے، اب وہ اسی میں رو میں بہہ گئے، اپنی امیج کلیئر کرتے ہیں۔ مطلب ہمارے بہت معروف، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، قیصر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو لیکن اب کیا ہوا کہ وہ ایک خالص جو ہے وہ ایک محاذ کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اب وہ مرزا صاحب وغیرہ میں جس طرح لگے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ ایک تیسری پارٹی کو ضرور ہوا ہوگا کہ یار کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا ہم اس سے بچ گئے اور یہ کسی اور بندے پر پڑ گئے۔ تو ان مصلحین کو چاہیے کہ اپنے بڑے مصلح جو ہیں، مربی ہیں، اپنے جو اساتذہ ہیں، آپ کو جیسا بھی سمجھ میں آ رہا ہے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی علمی مزاج کے مطابق، لیکن ایسا شخص ضرور آپ رکھیں اپنی زندگی میں جو آپ کی غلطی پہ آپ کو ٹوک سکتا ہو اور آپ اس کے ٹوکنے کو برداشت کر لیتے ہو۔ ہاں جی، آپ کہیں کہ نہیں یار یہ ٹوکے گا، اس کو حق ہے مجھے ٹوکے بس، ورنہ کسی کو حق نہیں دیا ہوا ان لوگوں نے، تو اچھا تم مجھے ٹوکو گے، تقی عثمانی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں، منیب الرحمان صاحب آ کے بیٹھے ہیں، تو یہ والی باتیں بہت بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے۔ اخلاقی طور پر کامن سینس کی بات ہے، یہ بری بات ہے کہ ایک آدمی، اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بڑی باتیں یہ زبان سے کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے بندے کو اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ولو القی معاذیرہ، جتنے بھی عذر تراشتا رہے وہ، اس کو پتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، اس کو پتا ہے، یعنی دنیا اس کو کہہ رہی ہوگی نا کہ آپ علامہ ہیں، اندر سے اس کو آواز آ رہی ہوگی کہ بھائی تو کھوکھلا ہی ہے۔ تو اپنے اندر کی آواز کی طرف میرا خیال ہے اس کو طالب علمانہ انداز میں بار بار توجہ دینی چاہیے، اور اہل علم کی صحبت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے سے بڑے اہل علم کی صحبت جب بندہ اختیار کرتا ہے نا، اس کو اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ صرف اپنے حلقے میں بیٹھا رہتا ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے جہل کا احساس بالکل فراموش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خود پسندی کے اندر ایسے پڑتا ہے، اور شیطان اس کو ایسا پٹخ کے مارتا ہے کہ وہ نکلا تھا امت کی اصلاح کرنے کے لیے اور نیا فساد پیدا کر کے کھڑا ہو گیا۔ جزاک اللہ عبدالحسیب بھائی، آج بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ میں ویور سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، انشاءاللہ تھوڑے ہی دن میں کوئی نئی پوڈ کاسٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔